بیٹے نے امرتسری کی بہن بیٹی پہ ہاتھ ڈالا. میری بیٹی پر کوئی ہاتھ ڈالے گا میاں جی اس کی گردن کاٹ کر لے آئیے. میں صلح نامے پہ دوبارہ دستخط کر دوں گا تو گردن کاٹنے تک صلح نہیں ہوگی. نہ چاہتے بھی مجھے وہ جنگ شروع کرنی پڑے گی. کے بعد سوچتے ہیں سر, اب تک تو 4 مر بھی گئے ہوں گے. کہ بیٹے کی لاش پر کھڑا ہو کر معافی مانگوں گا. جس کی نہ ہونے کی دعائیں مانگی ہم سب نے. ہمارے ابا تو سوچیں گے کہ سکھ کڈنیپ ہو گئی ہو. میمل کے بابا فرحاد کو کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے کیونکہ فرحاد نے ان کی بہن اور بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہے. امرت میاں صاحب سے کہے گا کہ اسے فرحاد کی گردن چاہیے. امرت صلح نامہ پھاڑ دے گا اور فیصلہ کرے گا کہ اب صلح ایک ہی شرط پر ہوگی, جب میاں صاحب فرحاد کی گردن کاٹ کر لے آئیں گے. بنیامین فرحاد کی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوگا کیونکہ 70 سال کی دشمنی میں کبھی بھی ایک نے دوسرے کی بہو بیٹی پر ہاتھ نہیں ڈالا. بنیامین کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. بنیامین کہے گا کہ اب ایسی جنگ ہوگی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. بنیامین اپنے بیٹے فرحاد کو ڈھونڈے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امرت اب فرحاد کو زندہ نہیں چھوڑے گا. سریا کے دل کو بھی سکون ہوگا کہ اس کے بیٹوں کا بدلہ لیا جائے گا. بنیامین نے فرحاد کو بہت روکا لیکن فرحاد باز نہ آیا. فرحاد کو اس کی موت پکار رہی تھی. منٹو ابھی بھی میمل کے ساتھ چھپا بیٹھا ہے. امرت ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ میمل فرحاد کے پاس ہے یا منٹو کے ساتھ. میمل جانتی ہے کہ اب تک امرتسریوں اور بنیامین کے بیچ جنگ شروع ہو چکی ہوگی اور بہت سے لوگ مارے جا چکے ہوں گے.